میں ہاں یہ جی، کہہ رہا ہوں جب آپ کے پاس فقہ ہے ہی نہیں تو آپ کسے فالو کرتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، ایک چیز ارے مطلب ایک وہی تو آدمی بات ہے. سمجھا رہے ہیں. جی ارے جی ایک وہی منٹ، بات آپ سمجھا یہ رہے کیوں ہیں بول میران رہے ہیں بھائی، ہمارے سن پاس لیجیے فکر نہیں بات ہے؟ کو. ابھی ہم لوگوں نے 10 بار، ایک منٹ میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. کون بولتا ہے ہمارے پاس فکر نہیں ہے؟ بھائی کون ساری حدیثیں ہماری فکر ہیں. امام بخاری کی کتاب، سی؟ امام مسلم کی کتاب، امام ترمذی کی کتاب، احمد ابن حنبل کی کتاب، یہ بھی ہماری فکر ہے. امام شافعی کی فکر بھی ہماری فکر ہے. احمد ابن حنبل کی فکر بھی ہماری فکر ہے. امام مالک یہاں کی کا فکر بھی مسئلہ ہماری فکر ہے. امام ابو حنیفہ کی فکر بھی ہماری فکر ہے. یہ ساری ہماری فکر ہے الحمدللہ. تو مطلب کہاں مسئلہ، کوئی مسئلہ آئے گا کس طرح سے فالو کریں گے پھر؟ ایک مسئلے میں جب دیکھیں، دو جگہ. مسئلہ آتا ہے تو عالم اختلاف ہوتا عالم ہے. عالم بتائے گا، جہاں پر عالم بتائے گا. ایک منٹ جہاں اختلاف، جہاں اجماع ہو جاتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا، وہاں تو مسئلہ ہی نہیں، فالو کر لیتے ہیں. جہاں اختلاف ہو جائے گا وہاں دیکھیں گے کس کی دلیل زیادہ راجح ہے. اچھا ایک چیز اور، میں اسی اسٹریم میں سن رہا تھا یہ کتاب بات اللہ سمجھ صاحب. میں آ نہیں گئی؟ نہیں نہیں، یہ بات بات سمجھ سمجھ میں آ میں آ گئی گئی؟ میرے. سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، کوئی آپ نے جواب نہیں دیا. پھر نہیں سے نہیں سوال، نہیں، پھر سے جواب سن لیجئے. امام بخاری کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے. امام مسلم کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے. نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سارے محدثین کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے. امام شافعی، مالکی، احمد ابن حنبل، ثوری، سفیان، اوزاعی، سارے ائمہ کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے. ساری ہماری فقہ ہے. بات سمجھ ہلو. میں آ گئی یہ والے سوال کی آپ کو، جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی فقہ نہیں ہے؟ اس کا جواب مل گیا آپ کو؟ آپ کے پاس فقہ ہے، یہ تو مجھے آپ نے کہا امام بخاری کی تو حدیث کی کتاب ہے، فقہ نہیں ہے نا. ارے بھائی، تو حدیث کی فقہ کہاں ہوتی ہے؟ فقہ سن، مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ایک منٹ، فقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے مسئلہ بیان کرا جائے، قرآن حدیث کا جو ہے، جو بخاری مطلب میں مسئلے نہیں بیان ہوئے ہیں؟ باب میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حدیث پر عمل ہوتا ہے پھر آپ کے یہاں. حدیث ہوتا ہے. حدیث سے پہلے باب ہوتا ہے کہ نہیں بخاری میں؟ جی جی. تو باب فقہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ کے یہاں کون سی فقہ ہے بتائیے، کوئی ایک فقہ کا تو نام بتائیں، کسی ایک فقہ کو ارے تو جو پہنچ بات چلے. پوچھ رہا اس کا جواب دو نا بھائی. آپ بولتے ہو بخاری میں فقہ نہیں ہوتی ہے، تو بخاری کی جو ابواب ہیں وہ فقہ نہیں ہے امام بخاری کی. نہیں تو آپ امام بخاری کے فقہ کا فالو کرنے والے ہوئے پھر تو آپ ارے پہلے مقلد یہ ہو. مان لو کہ آپ نے غلط بولا کہ بخاری کی فقہ نہیں ہوتی، بخاری میں فقہ نہیں. پہلے یہ تسلیم کرو کہ آپ نے بولے صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، اس میں فقہ نہیں چلو ہے. اب آپ کی بات تو میں تو آپ کو مان لیتے ہیں. سمجھا رہا ہوں کہ جو ان کے تراجم ہے ان کی فقہ ہی تو ہے امام بخاری کی. پہلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، آپ فقہ کو فالو کرنے والوں کو تو نہیں، مقلد پہلے یہ کہتے بات ہیں. آپ مانی کہ مقلد ہو بخاری گئے. بھی فقہ کی کتاب ہے. پہلے یہ بات مانی کہ بخاری بھی فقہ کی کتاب ہے. آپ یہ کہتے ہیں فقہ کو فالو کرنا مقلد ہے، پھر آپ مقلد ہو گئے، پھر آپ اہل حدیث کب ارے رہے؟ بھائی پہلے یہ بات مانو کہ بخاری فقہ کی کتاب ہے. آپ بولے میں بخاری فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہ مان لیا آپ نے بخاری فقہ کی کتاب آپ ہے. نے اب یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں وہ امام بخاری کی بھی ہے، امام شافعی کی بھی ہے، مالک کی بھی ہے، امام شافعی، امام مالک، یہ سب جو ہے ہم اسے فالو کرتے ہیں، پھر آپ مقلد ہو گئے نا بھائی. آپ جو فالو وہ اس کرتے ہیں پہ میں فقہ کو بات نہیں فالو کروں گا. پہلے آپ کرتے تسلیم کرو کہ آپ نے یہ غلط بہت بولا ہے کہ زبردست بات بخاری آ میں رہی ہے، فقہ کیونکہ نہیں اصل ہوتی ہے. پرابلم سمجھ میں آ رہا پہلے ہے تھوڑی دیر بعد. جی پہلے جی. آپ یہ تسلیم کرو کہ آپ نے غلط بولا تھا کہ بخاری فقہ کی کتاب نہیں. بخاری فقہ کی بھی کتاب ہے. اس کے ابواب جو ہوتے ہیں وہ فقہ ہوتے ہیں، اور فقہ کے میرے نیچے علم میں حدیثیں نہیں، ہوتی ہیں اس میں. وہ بھائی میرے ایکچولی علم میں کیا ہے نا، بھائی سمپل بات بہت ہے نا. دیکھو سنو بھائی دیکھو، آسان بات علماء بتا رہے نے شیخ کہا ہے سرفراز. فقہ البخاری فی تراجم ہی، بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں ہوتی ہے، اس کے ابواب میں ہوتی ہے. بخاری بھی فقہ، محدثین کا فقہ کا طریقہ چیپٹر الگ ہیڈنگ ہوتا جو ہے، ہوتی ہے. اور فقہا کا جو طریقہ ہوتا ہے فقہی مسائل بیان کرنے کا وہ الگ ہوتا ہے. فقہا کیا کرتے ہیں، ایک حدیث لاتے ہیں اور نیچے مسائل بیان کرتے ہیں، اور محدثین کیا کرتے ہیں، باب باندھ دیا مسئلے کا، پھر اس کے نیچے حدیثیں لے آئیں. آپ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حدیث الگ چیز ہے، اس میں فقہ نہیں ہوتی ہے، صرف فقہی کتابوں میں فقہ ہوتی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی. یہ نہیں آپ جیسے کی آپ تقلید کی وجہ سے آپ نے حدیث کی جو فقہ ہے نا اس سے اپنے آپ کو محروم کر کے رکھا ہے. جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی فقہ ہوتی ہے. آپ ترمذی اٹھا کر کے دیکھیے، امام ترمذی ایک جگہ باب باندھتے ہیں، حدیثیں لاتے ہیں، پھر باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کس مسلک کے لوگوں کا عمل ہے. ترمذی مدون کرنے کی مقصد ہی یہ تھا کہ جو الگ الگ اقوال ہیں جو امت کے ہاں پائے جاتے ہیں ائمہ کے ہاں پر، تو اس کی دلیلیں وہ بتا دیں. تو حدیث کی کتابوں میں بھی فقہ ہوتا ہے میرے بھائی. حدیث کی کتابیں بھی فقہ کی کتابیں ہیں، وہ سب ہماری کتاب ہے الحمدللہ. امام شافعی کی رسالہ بھی ہماری کتاب ہے. امام احمد ابن حنبل کی مسند بھی ہماری کتاب ہے. امام مالک کی موطا بھی ہماری کتاب ہے. تو یہ ساری ہماری فقہ کی کتابیں ہیں، اور حدیثیں بھی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں. اور وہ ائمہ کی فقہ، جیسے ابن حزم کی محلہ بھی ہماری فقہ ہے، ابن قدامہ کی مغنی بھی ہماری فقہ ہے، امام شافعی اور اوزاعی اور امام لیث اور جو دیگر ائمہ ان کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو کسی ایک امام میں محدود کریں بھائی؟ ہم نے ساری فقہوں کو مانا ہے، یہ سب ہماری فقہ ہے. البتہ یہاں پہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل کس کی زیادہ راجح ہے. جس کی دلیل راجح ہوتی ہے اس کی بات لے لیتے ہیں. باقی ساری ہماری فقہ الحمدللہ. ہماری جو مدرسے ہیں اس میں سب کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، سارے فقہ اقوال پڑھائی جاتے ہیں. ہمارے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم حدیث کی کتاب لے کر کے پڑھنے بیٹھے اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اپنے امام کو صحیح ثابت کریں.
ہر مسئلے میں بس بتائیں کہ امام حنیفہ کا یہ قول ہے اور اس کے راجہ وہ راجہ ہے اور اس کے راجہ نہیں. ہم الحمدللہ کبھی امام حنیفہ کی بات کو ترجیح دے دیتے ہیں, کبھی امام شافعی کی بات کی کو ترجیح دے دیتے ہیں, کبھی جمہور کی رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمہور کے خلاف کسی بات کی رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو پتہ نہیں آپ نے اہل حدیث کو کیا سمجھا ہوا ہے. ہم جو اہل حدیث کون ہے وہ ہم بیان کریں گے, اور ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ساری فقہ ہماری ہے, سارے امام ہمارے, پہلے دن سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں سارے امام ہمارے ہیں, ساری فقہ ہماری ہیں. پر ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دلیلوں کی بنیاد پر, جو ائمہ نے کہا ہے کہ دلیلوں کی بنیاد پر جس کی بات راجح ہو لے لو اور جس کی بات مرجوح اس کو چھوڑ دو, تو ہم وہی کرتے ہیں. ساری فقہ ہماری الحمدللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.